Islamic Library, enlightening about religion. ملامت کا بیان۔ مشائخ طریقت کی ایک جماعت نے ملامت کا طریقہ پسند فرمایا، کیونکہ ملامت میں خلوص و محبت کی بہت بڑی تاثیر اور لذت کامل پوشیدہ ہے، اور اہل حق مخلوق کی ملامت کے لیے مخصوص ہیں، خاص کر بزرگان ملت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ اہل حق کے مقتدا اور امام ہیں۔ آپ سے قبل بھی تمام محبوبان خدا پر جب تک برہان حق نازل نہیں ہوئی اور ان کو وحی سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا، اس وقت تک مخلوق خدا میں وہ نیک نام اور بزرگ سمجھے جاتے تھے، مگر جب اللہ تعالی نے انہیں دوستی کی خلت عطا فرمائی اور لباس نبوت پہنایا تو مخلوق خدا نے ان کے حق میں زبان ملامت دراز کر دی، چنانچہ کسی نے انہیں کاہن، کسی نے شاعر، کسی نے مجنون اور کسی نے نعوذ باللہ کاذب تک کہہ دیا، مگر اللہ تعالی نے اہل حق اور مومنین کی تعریف میں فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ بفضل خدا یہ زبان درازوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے اور اللہ کا علم وسیع ہے۔ حق تعالی کا دستور ہی ایسا ہے کہ جس نے حق کی بات منہ سے نکالی سارے جہان نے ملامت کی، کیونکہ ایسے بندے کے اسرار ملامت میں مشغول ہونے کے باعث مخفی رہتے ہیں۔ یہ حق تعالی کی غیرت ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو دوسروں کے دیکھنے سے محفوظ رکھتا ہے، تاکہ ہر شخص کی آنکھ اس کے دوست کے حال کے جمال پر نہ پڑے، اور بندے کو اس سے بھی محفوظ رکھتا ہے کہ وہ اسے دیکھنے کی کوشش کرے اور خود بھی اپنا جمال نہ دیکھ سکے، کیونکہ وہ غرور اور تکبر کی مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے خلق کو ان پر ملامت کے لیے مقرر فرمایا اور نفس لوامہ یعنی ملامت کرنے والی خصلت کو ان کے اندر پنہاں کر دیا، تاکہ وہ جو بھی کرے وہ اس پر ملامت کرتا رہے۔ اگر وہ بدی کرے تو اس بدی پر ملامت کرے، اور اگر نیکی کرے تو کوتاہی پر۔ راہ خدا میں یہی وہ اصل قول ہے جس میں کوئی آفت اور حجاب نہیں ہے، اور طریقت میں جو دشوار تر ہے، اس لیے کہ بندہ اپنے کسی غرور میں نہ پھنس جائے۔ غرور کی بنیاد۔ غرور دراصل دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، مخلوق کی عزت افزائی اور ان کی مدح و ستائش سے، اور دوسرا یہ کہ اپنے ہی افعال پر خوش ہونے سے۔ اول صورت میں لوگ چونکہ بندے کے افعال کو پسند کرنے لگتے ہیں اور اس پر اس کی مدح و ستائش کرتے ہیں، اس لیے انسان میں غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسرے انسان کو اپنی برائیوں میں بھی حسن نظر آتا ہے، اس لیے وہ غرور و خود پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی اپنے فضل سے اپنے دوستوں پر ان دروازوں کو بند کر دیتا ہے تاکہ ان کے معاملات اگرچہ نیک ہوں پھر بھی اس کو اپنی طاقت و قوت کے مقابلہ میں ہیچ نظر آتا ہے، اور وہ اسے پسند نہیں کرتا، جس کی بنا پر غرور سے محفوظ رہتا ہے۔ لہذا ہر شخص جو پسندیدہ حق ہوگا خلق اسے پسند نہیں کرے گی، اور جو اپنے جسم کو ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے مشقت میں مشغول رکھے گا حق تعالی اسے تکلیف نہیں دے گا۔ چنانچہ باوجود اس کے کہ شیطان کو لوگوں نے پسند کیا اور فرشتوں نے بھی اور اس نے خود بھی اپنے آپ کو پسند کیا، لیکن حق تعالی نے اسے پسند نہیں فرمایا، اسی لیے یہ سب کچھ اس کے لیے لعنت کا سبب بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نہ فرشتوں نے پسند کیا، نہ ابلیس ملعون نے، اور نہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو پسند کیا، مگر اللہ تعالی نے ان کو پسند فرمایا۔ فرشتوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اے خدا کیا تو زمین پر ایسے شخص کو خلیفہ بناتا ہے جو اس میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ ابلیس ملعون نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بارے میں خود کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ لیکن جب حق تعالی نے
حضرت آدم علیہ السلام کو پسند فرمایا تو ان کے حق میں فرمایا فناسیا ولم نجد لہو عزما، تو ان سے بھول ہو گئی اور ہم نے ان کی طرف سے ارادتاً نافرمانی نہ پائی۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کی ناپسندیدگی کا ثمرہ خدا کی رحمت کی شکل میں مل گیا، تاکہ کائنات کی ساری مخلوق جان لے کہ ہمارا مقبول خلق کا مہجور ہوتا ہے، اور جو خلق کا مقبول ہو وہ ہمارا مہجور ہوتا ہے۔ اور یقینی طور پر سب کو پتہ چل جائے کہ خدا کے دوستوں کی غذا خلق کی ملامت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں قبولیت کے آثار ہیں۔ اولیاء اللہ کا مذہب ہے کہ ملامت ہی قرب و اختصاص کی نشانی ہے۔ جس طرح لوگ قبول خلائق سے خوش ہوتے ہیں، اس طرح وہ ملامت سے بھی خوش رہتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بواسطہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل کیا، میرے اولیاء میری رحمت کی چادر میں ہوتے ہیں، جنہیں میرے ساتھ میرے اولیاء ہی پہچانتے ہیں۔ ملامت کی قسمیں، ملامت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ سیدھا چلے، دوسرے یہ کہ وہ قصد کرے، تیسرے یہ کہ وہ ترک کرے۔ پہلی قسم کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص کام کرتا ہے اور امور دینیہ میں کامل احتیاط برتتا ہے اور معاملات میں مراعات سے کام لیتا ہے، مگر خلق پھر بھی اس پر ملامت کرتی ہے، کیونکہ لوگوں کی یہ عام عادت ہے، مگر وہ شخص کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ دوسرے یہ کہ کوئی شخص لوگوں میں صاحب عزت و شرف ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں مشہور بھی ہو اور اس کا دل عزت کی طرف مائل بھی ہو، اس کے باوجود وہ چاہے کہ ان سے جدا ہو کر یاد الہی میں محو ہو جائے اور قصدن ایسی راہ اختیار کرے جس سے مخلوق اس پر ملامت کرے، اور ایسے عمل سے شریعت میں بھی خلل واقع نہ ہو مگر لوگ اس سے نفرت کرنے لگے اور اس سے متنفر ہو کر جدا ہو جائیں۔ تیسری قسم یہ ہے کہ دل میں تو کفر و ضلالت سے طبعی نفرت بھری ہو، بظاہر شریعت کی مطابقت نہ کرے اور خیال کرے کہ ملامتی طریقہ پر ایسا کر رہا ہوں، اور یہ ملامت کا طریقہ اس کی عادت بن جائے۔ اس کے باوجود وہ دین میں مضبوط اور راست رو ہو، لیکن ظاہر طور پر بغرض ملامت، نفاق و ریا کے طور طریق پر دین کی خلاف ورزی کرے اور مخلوق کی ملامت سے بے خوف ہو، وہ ہر حال میں اپنے کام سے کام رکھے، خواہ لوگ اسے جس نام سے چاہیں پکاریں۔